قرآن مجید کیا ہے؟ ورلڈ کپ قطر کے اندر ابھی ہوا فیفا، وہاں پر جو مختلف تجربات کیے گئے اس میں سے ایک عجیب سا تجربہ یہ بھی تھا، کچھ وہاں کے دین پسند لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کے عمدہ کیسٹ کچھ غیر مسلموں کو سنوائے کہ آپ یہ سنیے اور پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے۔ تعارف نہیں کروایا کہ یہ کیا کلام ہے، پہلے ریسیٹیشن تلاوت وہ ان کو سنائی گئی، کچھ غیر مسلم وہ سننے کے بعد ان کا جو تبصرہ تھا وہ مجھے، آپ کو، منتظمین، علماء اور ذمہ داروں کے لیے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم اس میں کتنی سستی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے بعد کچھ غیر مسلموں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، مگر اس کے سننے کے ساتھ ہمیں جو سکون مل رہا ہے، جو ٹرینکوالٹی، سکینت ہمیں جو محسوس ہو رہی ہے، ذہنی سکون اور راحت، اسی کی تو ہم تلاش میں تھے اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ قرآن مجید کا اثر دیکھیے، اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہیں معلوم کہ اگر آپ کسی غیر مسلم تک اس قرآن مجید کے نسخے کو پہنچانے کا ذریعہ بنے اور کل قیامت کے دن ہماری نجات ہو جائے اس کی وجہ سے، نہیں معلوم ہمارے کوئی نوجوان بھائی یا کوئی بہن کسی غیر مسلم اپنی بہن تک کوئی قرآن کریم کا نسخہ پہنچائے، اور کیا معلوم کہ وہ دین اسلام کی نمائندہ بنے اور دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے والی بن جائے۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم دنیا میں پیغام امن لانا چاہتے ہیں۔ کہنے اور سننے میں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے نا، دنیا میں، مگر میں بڑے ادب سے یہ پوچھوں گا جناب والا، آپ اپنے 5 یا 6 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر کے 3 یا 4 افراد پر مشتمل اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دعویٰ اور نعرہ آپ مار رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ہم اسلام لائیں گے۔ حضرت ابراہیم اپنے ابا جان سے کہہ رہے ہیں یا ابتی۔ اردو زبان میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ یہ جو قرآن مجید کا لفظ ہے اس کی چاشنی اردو میں منتقل میں کر سکوں، اتنا پیارا لفظ ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے ابا جان، آپ کیوں ایک اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ کیوں آپ ایک اللہ کی طرف بندگی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ بڑے پیار بھرے اسلوب میں ایک بیٹا نبی، انہوں نے اپنے باپ سے یہ بات کہی۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، اصلاح سماج کا پہلا پوائنٹ اصلاح عقیدہ، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جس کی مسجد والے تعریف کریں، آپ نے یہ نہیں کہا جس کی سماج میں باہر تعریف کی جائے، سوسائٹی والے واہ واہ کریں، نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی سیرت اور جس کے اخلاق کی گواہی اس کی بیوی دے۔ دیکھیے بیوی کا مقام کتنا اونچا ہے۔ میرے اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میری بیوی میری سیرت اور اخلاق کی گواہی دینے والی بنے۔ باہر والے گواہی دیں گے دوسرے درجے کی گواہی، مسجد والے گواہی دیں گے 2nd کلاس گواہی، پہلی گواہی میری بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت چہیتی بیٹی تھی، تو اس لیے خاص اپنی چہیتی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی، دنیا میں اگر تم کچھ مانگتی ہو اور میرے پاس اگر وہ چیز ہوگی تو میں دے دوں گا، مگر یاد رکھنا، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ابا جان نبی ہیں اور قیامت کے دن بغیر عمل کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ وہاں نجات کا دار و مدار تمہارے ایمان اور عمل پر ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جتنا چاہے جھوٹ بولیے، دھوکہ بازی کیجئے،
اپنی ذہن کے ذریعے سے جیسے چاہے کمائیے۔ پڑھیے حضرت شعیب کی قوم کا تذکرہ، قرآن مجید مرر ہے، دیکھیے اس کے اندر اپنے چہرے کو کہ وہاں کیا خرابی تھی اور اس کے بعد میں کیا نتیجہ ہوا۔ ایسا عذاب آیا، آسمان پھٹا، آگ کے شعلے ان پر گرے، اور اس وقت خوفناک آواز، چیخ و پکار شروع ہوئی۔ پھر عین وقت پر زمین پھٹی اور زلزلہ آیا۔ یعنی وہ قوم جو سمجھتی تھی ہم جیسے چاہے مکر و فریب، جھوٹ اور غلط طریقے سے بے وپار کر سکتے، حضرت لوط نے ان کو اس برائی سے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ پھر کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ قرآن کے ان الفاظ کو دیکھیے، اللہ کا حکم آیا، آسمان سے پتھر برسا کر اس قوم کو ختم کر دیا گیا، اور جب وہ مر چکے، چونکہ ان کی ڈیڈ باڈیز، لاشیں بھی اس قابل نہیں تھیں کہ زمین اس کو برداشت کرتی، زمین پھٹی اور ان کی ناشوں کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اور یہ پیغام دنیا تک پہنچ سکے، پیغام امن، پیغام سکون، کہ ہم اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں کس طرح سے امن، سکون اور شانتی پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح سے پیس، پراسپیرٹی، ہارمونی یہ ہم لا سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں۔ اس کے لیے میں جو آرگنائزر ہیں، منتظمین، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات جب کوئی عمارت بن جاتی ہے تو آپ اور ہم میناروں پر چمکتی ہوئی اینٹوں کو یا اس کے رنگ روغن کو دیکھتے ہیں، مگر ان میناروں کو مضبوطی سے باقی رکھنے والی بنیاد میں جو پتھر اور اینٹیں ہیں اس کو دیکھنے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو محفل سجائی گئی ہے، شاید اس میں کچھ لوگ آپ جانتے ہوں گے، ان کے نام یا دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو والنٹیئرز اور رضاکاروں نے جو محنت کی ہے، بہت سارے ایسے دوست اور نوجوان ہیں جو اپنا کام کاج چھوڑ کر کئی دنوں سے یہ محفل سجانے کا اہتمام کرتے رہے۔ شاید ان کے چہرے یہاں پر آپ دیکھ نہ پائیں، اس لیے کہ ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، مگر اس محفل کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا بڑا نمایاں کردار ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ خوشبو کیسی ہے اور اس کے اثرات کیسے ہو رہے ہیں؟ ابھی مجھے 2 دن پہلے یہاں پر اسی کانفرنس کے منتظمین میں سے ایک ذمہ دار نے ایک عجیب سی بات کہی، اگرچہ کہ یہ کلکتے کے حوالے سے انہوں نے بات کہی، مگر یہ دنیا بھر کا دراصل یہی انداز ہے۔ وہ یہ کہ وہ ایک ایونٹ ہو رہا تھا غیر مسلم کا، کوئی ایک مناسبت اور تقریب ہو رہی تھی، وہ وہاں پر تشریف لے گئے۔ کیا لے کر گئے؟ قرآن مجید بنگلہ زبان میں ترجمہ شدہ، اور انہوں نے اجازت چاہی اس پروگرام کے جو منتظم غیر مسلم ہیں ان سے کہ ہم اندر آ جائیں۔ اجازت ان کو دی گئی، تو انہوں نے ایک غیر مسلم بہن کی خدمت میں قرآن کا یہ نسخہ پیش کیا جو بنگلہ میں ترجمہ شدہ تھا۔ تو اس بہن نے قرآن لینے کے ساتھ یہ بات بھی کہی، اب آپ کو یاد آیا ہے کہ ہم بھی یہاں رہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اس شہر میں کتنے ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ روشنی ان تک پہنچے، یہ پیغام ربانی ان تک پہنچایا جائے، مگر ہم نے اس سلسلے میں کتنی کوشش کی کہ ان تک قرآن مجید کی روشنی پہنچائیں۔ ابھی آپ نے وہی بہن جو شکریہ ادا کر رہی تھی، جسے قرآن کا ترجمہ دیا گیا، اب کتنی خواتین کو وہ قرآن کی زبان سکھانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔
نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے لے، کیونکہ دین اسلام یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس میں خاندانی کوئی مناپلی کی بات ہو۔ جو بھی اس سلسلے میں آگے بڑھے گا اس کے لیے میدان کھلا ہوا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ورلڈ کپ قطر کے اندر ابھی ہوا فیفا، وہاں پر جو مختلف تجربات کیے گئے اس میں سے ایک عجیب سا تجربہ یہ بھی تھا، کچھ وہاں کے دین پسند لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کے عمدہ کیسٹ کچھ غیر مسلموں کو سنوائے کہ آپ یہ سنیے اور پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے۔ تعارف نہیں کروایا کہ یہ کیا کلام ہے، پہلے ریسیٹیشن تلاوت وہ ان کو سنائی گئی۔ کچھ غیر مسلم وہ سننے کے بعد ان کا جو تبصرہ تھا وہ مجھے، آپ کو، منتظمین، علماء اور ذمہ داروں کے لیے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم اس میں کتنی سستی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے بعد کچھ غیر مسلموں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، مگر اس کے سننے کے ساتھ ہمیں جو سکون مل رہا ہے، جو ٹرینکوالٹی، سکینت ہمیں جو محسوس ہو رہی ہے، ذہنی سکون اور راحت، اسی کی تو ہم تلاش میں تھے اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ قرآن مجید کا اثر دیکھیے، اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہیں معلوم کہ اگر آپ کسی غیر مسلم تک اس قرآن مجید کے نسخے کو پہنچانے کا ذریعہ بنے اور کل قیامت کے دن ہماری نجات ہو جائے اس کی وجہ سے، نہیں معلوم ہمارے کوئی نوجوان بھائی یا کوئی بہن کسی غیر مسلم اپنی بہن تک کوئی قرآن کریم کا نسخہ پہنچائے، اور کیا معلوم کہ وہ دین اسلام کی نمائندہ بنے اور دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے والی بن جائے۔ اب یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو بات کہی گئی کہ مثالی معاشرہ، اچھا معاشرہ اور اس کی کیا صفات ہیں، معاشرہ یعنی سماج، سوسائٹی، بہترین سوسائٹی کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں سوسائٹی، سماج، معاشرہ، اس کے مختلف سمجھیے کہ اکائیاں ہیں، اس کے مختلف پارٹس ہیں، انفرادی، خاندانی، اجتماعی اور کچھ حکومتی قسم کی چیزیں ہیں۔ ہر ایک کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز، اور ان ذمہ داریوں کو جو بہتر انداز سے ادا کرے گا اس کا فائدہ دیکھنے میں آئے گا۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ سماج اچھا بنے، آپ بھی چاہتے ہیں سوسائٹی اچھی ہو، ہر ایک کی خواہش ہے کہ سوسائٹی سے دنگا، فساد، لڑائی، جھگڑا، مار، کٹائی، یہ ساری چیزیں ختم ہوں، ہم سب کی یہ خواہش ہے، مگر اس پر عمل کیسے کیا جائے اور اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہو سکتی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارا جو طریقہ ہے، اپنے مسائل کو قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم طے کرتے ہیں، کیونکہ میری رائے، آپ کی رائے، کسی اور کا فارمولہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ وحدہ لا شریک نے جو بات کہی ہے اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کے بگاڑ، اس کے اسباب اور اس کو سدھارنے کا جو طریقہ بتایا، اس سے بہتر اور مناسب، اس سے زیادہ پریکٹیکل اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے قرآن کریم سورہ تحریم کی آیت 6 ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے قرآن کا اسلوب، اور اس اسلوب کو اصلاح کے لیے ضروری ہم اپنے سامنے رکھیں، ورنہ آج کل بہت سارے لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم دنیا میں پیغام امن لانا چاہتے ہیں۔ کہنے اور سننے میں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے نا، دنیا میں، مگر میں بڑے ادب سے یہ پوچھوں گا جناب والا، آپ اپنے 5 یا 6 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں،
اپنے گھر کے 3 یا 4 افراد پر مشتمل اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دعویٰ اور نعرہ آپ مار رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ہم اسلام لائیں گے۔ اپنے جسم پر نافذ کیجئے اسلام پہلے، اپنے گھر کے افراد پر نافذ کیجئے اسلام پہلے، پھر اپنے رشتہ داروں پر، پھر اس دائرے کو آگے بڑھائیے، ورنہ یہ صرف نعرہ ہی ہوگا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پڑھیے قرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ ہے اصلاحی تدبیر اور حکم ربانی کہ لوگوں اپنے آپ کو اسٹیپ نمبر 1 اور اسٹیپ نمبر 2 اپنے اہل و عیال ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی وہ دین میں اپنے اوپر نافذ کروں، وہ دین اپنے گھر میں نافذ کروں، وہ دین اپنے افراد خاندان پر نافذ کروں، اور اس کے بعد اس دائرے کو میں آہستہ آہستہ پھیلاتا جاؤں۔ یہ ضروری نہیں کہ خاندان کے سارے افراد یہ میری بات سے مطمئن ہوں، لیکن یہ ہے کہ دینی تبلیغ اور دین کی دعوت پیش کرنے کا یہ اسلوب بتایا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر آدمی، باپ، شوہر، بھائی، بیٹا، ہر آدمی یا ماں، بہن، بیوی، ہر خاتون ذمہ دار ہے، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئیں، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سب سے اللہ رب العالمین کی طرف سے پوچھا جانے والا ہے کہ تم نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو انجام دینے کی کتنی کوشش کی۔ ورنہ اسلام تو اللہ کا دین ہے، بہت بیوٹیفل، مگر کیا میں اور آپ بھی اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنی یومیہ زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ورنہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے۔ پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ قانون کی محافظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولیس اس کے لیے کچھ تعلیمات، انسٹرکشنز دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اصول بتائے گئے۔ پولیس نے اپنا کام کیا، مگر پولیس کے کام کا نتیجہ اسی وقت آئے گا جب وہاں رہنے والی پبلک بھی اس کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے، اور اگر پبلک اس قانون پر عمل نہ کرے تو ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، پھر آپ یہ بلیم کریں کہ پولیس کا قصور ہے۔ قصور پولیس کا نہیں، آپ کا اپنا بھی قصور ہے کہ پولیس نے جو قانون بنایا، کیا ٹریفک، کیا آپ کار چلاتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، کیا آپ نے وہ جو ہدایات دی گئیں اس پر عمل بھی کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو قصور تو پھر آپ کا بھی ہوا۔ اسی طرح اور مختلف شعبۂ زندگی میں صرف قانون بنانے یا پڑھنے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ اس قانون کو ہم اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ معاشرے اور سماج، اس میں افراد بھی ہیں انڈیویجول، اور اس کے اندر خاندان بھی ہیں، اور اس کے اندر مختلف قسم کے لوگ بھی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ انبیاء کرام، ان کو آپ دیکھیے، ان کی سیرت اور ان کی حیات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہر نبی چاہے وہ کسی زمانے میں آیا، کوئی زبان کا بولنے والا تھا، کسی بھی جغرافیائی پس منظر سے اس کا تعلق تھا، مگر تمام انبیاء کرام کا ٹارگٹ ایک، دعوت ایک، گول ایک، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین بتائیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تمام انبیاء کرام، انہوں نے اپنی دعوت کا فوکس، دعوت کی بنیاد یہیں سے شروع کی۔ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اور پھر اس کے بعد حسب ضرورت جہاں جس پہلو کی زیادہ ضرورت محسوس کی گئی ایمان و عقائد کے بعد، اس کی طرف انہوں نے توجہ دی۔ یہ انبیاء کرام کا منہج معاشرے اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ میں، آپ یا انجمن کا صدر یا کسی تنظیم کا ذمہ دار انبیاء کرام سے زیادہ حکمت اور بصیرت نہیں پیدا کر سکتا۔ انبیاء کرام کا طریقہ کیا ہے؟
قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت جلیل القدر نبی، بڑے پیغمبروں میں سے ان کا ایک شمار ہوتا ہے، بلکہ یورپ، امریکہ اور مغربی دنیا میں اکیڈمک ایک اصطلاح ہے ابراہیمک ریلیجن، یعنی ابراہیمی مذہب کے پیروکار، خاص چند گروپ کو یہ کہا جاتا ہے یہ دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا اور اتنا اعلیٰ ہے، انہوں نے اپنی گفتگو سماج کو سدھارنے کی جو کوشش ہے اپنے گھر سے شروع کی، اور وہ بھی نقطہ پوائنٹ نمبر 1 جو حضرت ابراہیم نے شروع کیا وہ کیا ہے؟ اپنے ابا جان سے انہوں نے خطاب کیا، باپ سے بیٹے کا خطاب، اور کس سلسلے میں؟ عقیدے اور ایمان کی درستگی کے سلسلے میں۔ اور اسلوب کیا ہے؟ ہمارے وہ معزز بھائی اور بہنیں انبیاء کرام کے دعوتی اسلوب کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ مار دھاڑ لڑائی جھگڑے والا انداز نہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے ابا جان سے کہہ رہے ہیں یا ابتی، اردو زبان میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ یہ جو قرآن مجید کا لفظ ہے اس کی چاشنی اردو میں منتقل میں کر سکوں، اتنا پیارا لفظ ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے ابا جان، آپ کیوں ایک اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ کیوں آپ ایک اللہ کی طرف بندگی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ بڑے پیار بھرے اسلوب میں ایک بیٹا نبی، انہوں نے اپنے باپ سے یہ بات کہی۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، اصلاح سماج کا پہلا پوائنٹ اصلاح عقیدہ، ایمان کی درستگی، اللہ وحدہ لا شریک پر غیر متزلزل یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کے جواب میں رد عمل کیا ہوا؟ ریئیکشن باپ کی طرف سے، باہر کی دنیا سے نہیں، باپ کی طرف سے ریئیکشن کیا سامنے آیا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ ابراہیم، کیا تم اپنے باپ دادا کلچر، ٹریڈیشن، کسٹم اس کے خلاف جا رہے ہو؟ اگر تم اپنی دعوت توحید سے باز نہ آئے تو میں پتھر مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ دیکھیے نبی کا اسلوب کتنا پیار بھرا اور کتنی شیرینی ہے ان کے انداز میں، اور باپ کی مخالفت اس میں کتنے کانٹے اگل رہے ہیں۔ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں پتھر مار کر تمہیں سنسار کر دوں گا یا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ تم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت کا پہلا ریئیکشن گھر سے پیش آیا، اور اس کے بعد جو بھی ہوتا رہا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے گھر کے قریبی افراد کو دین کی طرف بلائیے۔ یہ اسٹیپ ذہن میں رکھیے، مرحلہ وار سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، گھر کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ انبیاء کرام کی دعوت کا اسلوب نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے قریبی افراد کو جمع کیا اور کچھ افراد کا نام لے لے کر کہا یا صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھوپھی جان صفیہ، ایک اللہ کی بندگی کرو۔ کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں نبی ہوں اور تمہارے عمل کے بغیر قیامت کے دن تمہاری نجات کا میں ذریعہ بن جاؤں گا۔ یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئتی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، بیٹی فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت چہیتی بیٹی تھی، تو اس لیے خاص اپنی چہیتی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی، دنیا میں اگر تم کچھ مانگتی ہو اور میرے پاس اگر وہ چیز ہوگی تو میں دے دوں گا، مگر یاد رکھنا، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ابا جان نبی ہیں اور قیامت کے دن بغیر عمل کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ وہاں نجات کا دار و مدار تمہارے ایمان اور عمل پر ہے، تم عمل کرو، یہ عمل تمہارے کام آنے والا ہے۔ یہ گھر کی اصلاح ہو رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے گھر کے قریبی افراد کو جمع کر کے کہا، اور ایسے ہی وہاں سماج میں جو بگاڑ تھا، مختلف انبیاء کرام نے توحید کے بعد وہ جو خرابی کا نقطہ تھا اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول، بزنس ٹرانزیکشن میں فراڈ، چیٹنگ، دھوکہ بازی، مکر و فریب، یہ عام سی بیماری تھی ان کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پوائنٹ پر بہت توجہ دی، سمجھایا کہ امانت داری ضروری ہے، ناپ تول میں کمی اللہ کو ناپسند ہے، مال غلط طریقے سے کمانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن شعیب علیہ السلام کی جو یہ پیار بھری باتیں ہیں، لوگوں نے اس کا بہت منفی رد عمل دیا، بہت غلط قسم کا ریئیکشن سامنے آیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، ہمارے بزنس بھائی، بزنس سے تعلق رکھنے والے، کاروباری، بیوپاری، وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو، لیکن جھوٹ بول کر کمائیں، دھوکہ دے کر کمائیں، بزنس کی بنیاد حرام اصولوں پر رکھی جائے تو کیسے یہ رحمت اور برکت دکھائی دے سکتی ہے؟ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ سورہ شعراء کے اندر آپ پڑھیے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول اور بزنس کے اندر دھوکہ بازی، مکر و فریب میں مبتلا تھی، آسمان سے شعلے برسا کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ ایک وقت میں 3 قسم کا عذاب آیا۔ جو میرے کاروباری بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جتنا چاہے جھوٹ بولیے، دھوکہ بازی کیجئے، اپنی ذہن کے ذریعے سے جیسے چاہے کمائیے، پڑھیے حضرت شعیب کی قوم کا تذکرہ، قرآن مجید مرر ہے، دیکھیے اس کے اندر اپنے چہرے کو کہ وہاں کیا خرابی تھی اور اس کے بعد میں کیا نتیجہ ہوا۔ ایسا عذاب آیا، آسمان پھٹا، آگ کے شعلے ان پر گرے، اور اس وقت خوفناک آواز، چیخ و پکار شروع ہوئی۔ پھر عین وقت پر زمین پھٹی اور زلزلہ آیا۔ یعنی وہ قوم جو سمجھتی تھی ہم جیسے چاہے مکر و فریب، جھوٹ اور غلط طریقے سے بیوپار کر سکتے ہیں، بیک وقت 3 قسم کے عذاب سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی۔ اور اس کے بعد ایک اور نبی حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کی بگاڑ اور وہاں سماجی جو کمزوریاں تھیں، اس کا تعلق سیکشول انارکی سے تھا، جنسی بے راہ روی، جنسی بے اعتدالی، یہاں پر برائیاں عام ہو گئی تھیں، جس کو اس وقت دنیا بھر میں مختلف علاقوں میں قانونی حیثیت دی جا رہی ہے، قانونی حیثیت۔ پڑھیے قرآن کریم، دیکھیے لوط علیہ السلام کی قوم پر کیا ہوا۔ یہ قرآن کریم ہے، اور پھر یہ صرف لوط علیہ السلام، میں نے جیسے کہا حضرت ابراہیم کے کنبے کے فرد، اور حضرت ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ کرسچن بھی مانتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے افراد جو جنسی انارکی اور بے راہ روی کا شکار ہوئے، کیا ہوا؟ حضرت لوط نے ان کو اس برائی سے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ قرآن کے ان الفاظ کو دیکھیے، اللہ کا حکم آیا، آسمان سے پتھر برسا کر اس قوم کو ختم کر دیا گیا۔ اور جب وہ مر چکے، چونکہ ان کی ڈیڈ باڈیز، لاشیں بھی اس قابل نہیں تھیں کہ زمین اس کو برداشت کرتی، زمین پھٹی اور ان کی ناشوں کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ حضرت لوط نے علیہ السلام بڑی کوشش کی تھی ان کو اس برائی اور بیماری سے روکنے کی، جنسی بے راہ روی کی، لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، جس کو آج لوگ فیشن بنا لیے ہیں۔ مرد حضرات، خواتین جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حدود بتائے ہیں، ان کو پامال کر کے ہم چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر امن پیدا ہو، خوشگوار ہوائیں چلیں،
دیکھ لیجئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا پیش آیا، اور ایسے ہی مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا۔ اس میں حضرت صالح علیہ السلام جب انہوں نے اصلاحی کام کا آغاز کیا، لوگ ان کو کیا کہنے لگ گئے کہ صالح تم کیا بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے ہو، ہم تمہارے ساتھ تو بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، تمہارے ذہانت، عقل مندی، سیرت و کردار کے حوالے سے ہم فخریہ گفتگو کیا کرتے، یہ تم بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو۔ یعنی دین کی باتیں کرنا، صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا یہ پاگلوں کا کام ہے، بہکی ہوئی، یہ بہکے ہوئے لوگوں کا انداز ہے۔ کل جو اعتراض کیا گیا تھا انبیاء کرام پر جب انہوں نے دین کی بات کی، کیا وہ اعتراض آج نہیں کیا جاتا؟ آپ دین کی بات کر کے دیکھیں، آپ کے خاندان کے کتنے لوگ آپ کے خلاف انگلیاں کھڑی کر دیں گے کہ آپ کیا یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، آپ کدھر بہک رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام کی سیرت کو سمجھیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، اصلاحی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مگر لوگ نہیں مانتے۔ خاندان کے لوگ مختلف قسم کے الزامات، القاب اور خطابات سے نوازیں گے۔ میں اور آپ کیا ہیں میرے بھائیوں؟ انبیاء کرام کو کیا کیا طعنے دیے گئے؟ کیا انبیاء اپنی دعوت میں غلط تھے؟ کیا ان کا اسلوب غلط تھا؟ نہیں، انبیاء کرام کا اسلوب، میتھڈ اس سے بہتر اور کس کا انداز ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ مخلص اور کون ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود آپ قرآن مجید سورہ ہود پڑھ لیجیے، کس کس لقب سے نبیوں کو یاد کیا گیا، کیسے کیسے طعنے ان کو دیے گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے کس طریقے سے سماج کو سدھارنے کی کوشش کی، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، خاص طور پر میرے معزز نوجوان ساتھیوں۔ وہ اس لیے کہ آج کل بعض نوجوانوں میں ایک عجیب سی عادت پڑی ہوئی ہے، فلاں حکمران کیا ہے، فلاں حکومت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بھائی جان، حکومت اور حکمران تک ہم بعد میں پہنچیں گے، میں اور آپ پہلے آپس میں اپنی گفتگو کر لیتے ہیں۔ میرے گھر کا کیا حال ہے، آپ کے گھر کا کیا حال ہے، آپ کے بھائی اور آپ کے والدین کا کیا حال ہے، پہلے یہ گفتگو کریں۔ حکومت اور حکمران وہاں تک تو بعد میں جائیں گے آپ، کیونکہ ان کی گفتگو شروع ہی ہوتی ہے فلاں ملک کا حکمران مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ پہلے سوال تو کریں آپ خود بھی ہیں یا نہیں ہیں دین کو سمجھنے والے، آپ کے اپنے گھر میں جو ماحول ہے وہ بھی درست ہے یا نہیں ہے، بعد میں چلیں گے حکمرانوں کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہاں ایک خاص پوائنٹ ہے جو ذہن میں رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا حکومت وقت سے، اجعلنی علی خزائن الارض، قرآن مجید کے یہ الفاظ کہ مجھے فائنانس، خزانے کی ذمہ داریاں میرے حوالے کی جائیں، مالی مسئلہ میرے حوالے کر دیا جائے۔ حکومت کو بدلنے کی بات نہیں کی، حکومت کے خلاف جھنڈا بلند نہیں کیا، بلکہ حکومت کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ قرآن کا اصول ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خیر اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، جہاں خیر کی بات ہو وہاں ہیلپ کرو، معاون بن جاؤ، کوآپریشن کرو اس کے ساتھ، اور جو شر، برائی، گناہ کی بات ہے وہ چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو اس کا ساتھ مت دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مالی ذمہ داری اپنے اوپر لی، اور پھر بعد میں آنے والے واقعات جو قحط سالی وغیرہ ہوئی، اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دور اندیشی، سمجھ بوجھ کے ذریعے سے ڈوبتی ہوئی قوم کو کس طریقے سے سہارا دیا، اور پھر اس کے بعد میں ساری حکومت ان کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اپنا ایک خاص کردار۔ تو میں یہاں چند انبیاء کرام کا جو ذکر کر رہا ہوں بطور مثال کے، کہ انبیاء کرام سے زیادہ معاشرے کو سدھارنے کا کوئی اور کام نہیں کر سکتا، ان کا نمونہ قرآن مجید میں جو پیش کیا گیا اس کو ہم سامنے رکھیں۔ اور یہ قانون الہی ہے، یہ حکم ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم، سماج اور سوسائٹی کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے صرف فرشتے نازل ہو جائیں، ہم خود کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا دین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک تعلیم دی کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی امن قائم کرنے کے لیے، ماحول اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اچھا کام کرے تو اس کا ساتھ دیجیے، اس میں ہیلپ کیجیے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے حلف الفضول، سیرت کی کتابوں میں ایک بہت اہم معاہدے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے، اور یعنی اس کو موٹے انداز سے ایک انجمن بنائی گئی تھی مکہ مکرمہ میں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے، مظلوم کی ہیلپ کی جائے، تنگ دست مشکل زدہ جو لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، اور لوگوں سے ظلم، فساد، یہ چیزوں کو دور کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایکٹیو ممبر تھے، اور آپ نے نبوت کے بعد یہ بات کہی تھی، اگر کوئی مجھے اب بھی اس طرح کے کسی کام کے لیے دعوت دے میں اس کو قبول کروں گا۔ یہ ہے سیرت کا پیغام کہ خیر کا کام اگر کوئی کر رہا ہے آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیجیے، اس کو اپنا کام سمجھیے، اور شر کا جو کام ہے اس کو چھوڑیے۔ اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک اگریمنٹ طے کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کا پیکیج تھا، فرسٹ کانسٹیٹیوشن، زمین پر جو لکھا گیا، زمین پر جو بنایا گیا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اس میثاق مدینہ کو آپ پڑھیے، اس اگریمنٹ کو آپ پڑھیے کہ اس میں کیا دفعات ہیں۔ غیر مسلموں کے حقوق اس میں ذکر کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داریاں اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ میں نے جو کہا ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز، دونوں کے حقوق اس کے اندر بتائے جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی حفاظت کی ذمہ داری کون کیسے انجام دے گا اس کا تعین کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کے بند ہیں، مختلف دفعات اور آرٹیکل۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یونائٹڈ نیشن نہیں تھا، اقوام متحدہ کا وجود نہیں تھا، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام متحدہ سے پہلے، بہت پہلے آپ نے وہ قانون اور نمونہ قائم کیا، ایسی ایک دو نہیں، دسیوں اقوام متحدہ بن جائیں تو وہ ایک میثاق مدینہ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے اس وقت ہمارے اپنے آپس میں کیا حقوق ہیں، ایک دوسرے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو سمجھیے۔ والدین اور اولاد، ان کا جو حق رکھا گیا شریعت کے اندر، اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہیں ذمہ داریاں، اس کے بغیر نتیجہ بہتر ہو، سماج میں اصلاح پیدا ہو، یہ مشکل ہے، ہو نہیں سکتا۔ والدین کا تصور، پیرنٹس کا تصور اسلام میں کیا پیش کیا گیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا فیصلہ ہے، حکم ہے، آرڈر اللہ عز و جل کا۔ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں کہ صرف اسی کی بندگی کریں۔ دوسرا نقطہ، والدین کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں، والدین کے ساتھ، باپ اور ماں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں، عمدہ سے عمدہ سلوک کریں، چاہے وہ بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، اور کمزوری کی وجہ سے کوئی ایسی بات ان کی زبان سے نکلے جو تمہیں ناگوار لگے۔ بعض اوقات عمر کی تقاضے ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تمہیں یہ جائز نہیں ہے اپنی والدہ محترمہ کی کسی بات پر جھڑکیں، ناراضگی کا اظہار کریں، اف کرنے کی اجازت نہیں۔ باپ کی کسی بات کے خلاف اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے آگے گویا بچھا دو،
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی مطلب کیا ہے؟ والدین کی اطاعت، والدین کی خوشنودی، والدین کو بہتر انداز سے آرام فراہم کرنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ ایک مسلمان اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اس کو حرام کر دیا گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جو دین کو سمجھے اور اپنی امی جان کی نافرمانی کرے، یہ ممکن نہیں ہے اس دین کو سمجھنے والے سے جو اپنے باپ کی رضامندی کہ اپنے باپ کو ناراض کرے، اس لیے کہ اللہ کی رضامندی مشروط ہے باپ کی رضامندی کے ساتھ۔ مگر یہاں ذرا رک کر غور کریں، ابھی کلکتہ میں اور بعض دوسرے بڑے شہروں میں من جملہ بگاڑ کے ایک اور بھی عجیب و غریب چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر یہ مغربی ملکوں میں یہ بڑھ رہی ہے تو یہاں بھی کچھ کم نہیں۔ وہ ہے اولڈ پیپل ہوم یا ہاسٹل، یعنی بوڑھے ہو جائیں باپ یا ماں، بہت افسوس کی بات، باپ اور ماں بوڑھے ہو جائیں، اولاد یہ کہتی ہے کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بوجھ ہے آپ، برڈن ہے آپ، اور آپ ہمارے گھر میں رہ نہیں سکتے، لہٰذا لے جا کر وہ ہاسٹل میں چھوڑ آتے ہیں۔ اور ہاسٹل میں بھی کیسے؟ ایک ہاسٹل کے ذمہ دار نے جو بات مجھے کہی، یہ یہاں کی میں بات بتا رہا ہوں، اپنے بوڑھے باپ کو وہ لے گیا وہاں پر، اور وہاں جانے کے بعد فارم جو بھرنا پڑتا ہے نام وغیرہ، اس کے اندر یہ تھا کہ آپ جو لے آئے ہیں ان کو کس بنیاد پر؟ اس نے اس میں لکھا کہ یہ ویسے ہی کہیں گھوم رہے تھے، میں نے ازراہ ہمدردی اس بوڑھے کو لا کر آپ کے حوالے کیا ہے، وہاں چھوڑ دیے۔ اور بعد میں اس ذمہ دار نے بتایا، جب ہم نے معلوم کیا تو وہ لانے والا اجنبی نہیں، اس کا بیٹا تھا، یعنی وہ بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو بوجھ سمجھ کر وہ ہاسٹل میں لے گیا، یہ کہہ کر کہ یہ ایسے ہی گھوم رہا تھا سڑک پر تو میں یہاں تک پہنچانے کے لیے لے آیا، اب آپ جانیں اس کا کام جانیں۔ یہ ہے باپ کا صلہ، جو ماں جو باپ اپنی پوری زندگی اولاد کے لیے نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ماں باپ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، بوڑھے ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں، اور آپ لے جا کر وہ ماں باپ جو میرے لیے جنت کا ذریعہ بننے والے ہیں، جو میرے لیے اپنے رب کی رضا کا ذریعہ بننے والے ہیں، ان کو میں بوجھ اور برڈن سمجھ کر گھر سے باہر کر دوں، اور میں اپنے گھر میں ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اس وقت یہاں ہو رہا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، میں تھوڑا سا ادب سے اپنے بزرگوں سے یہ شکایت کرنا چاہوں گا کہ اگر اولاد یہ حرکت کر رہی ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ اس میں کچھ حصہ ماں باپ کا بھی ہے؟ جب اولاد آپ کے کنٹرول میں تھی، آپ نے ان کا ذہن بنانے کی کتنی کوشش کی، آپ نے انہیں مسلمان بنانے کی کتنی کوشش کی؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ کا بچہ اگر سائنس پڑھ رہا ہے، میتھس پڑھ رہا ہے، انگلش پڑھ رہا ہے، پڑھائیے شوق سے، مگر آپ اس بچے کو سائنس، میتھس، انگلش پڑھانے کے لیے منہ مانگے فیس دینے کے لیے تیار ہیں، مگر دین پڑھانے کے لیے اگر کوئی آئے تو آپ ایک نہیں 10 بار گنتے ہیں کہ یہ 1 گھنٹے کے کتنے فیس لگائے گا، کتنا مجھے دینا پڑے گا۔ یعنی وہ تعلیم جو آپ کے بچے کو مسلمان بنا رہی ہے، آپ کے پاس سائنس، میتھس اور انگلش کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے بچے کو جو مسلمان بنانے کے لیے آ رہا ہے، جو قرآن پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، جو دین سکھانے کے لیے آ رہا ہے، وہ خود کتنا کوالیفائڈ ہے، وہ اپنے آپ کے بچے کو کیا کچھ بنا رہا ہے؟ اور اگر اس کی فیس، میں کہتا ہوں دین کا تقاضا، دین سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر آپ کے ٹیچر جو آپ کے بچے کو، آپ کی بیٹی کو مسلمان بنانے کے لیے آئے، اگر وہ سائنس، میتھس اور انگلش کے مقابلے میں
زیادہ فیس لگائے تو آپ کا تو ایمان یہ ہونا چاہیے خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرتے، اس لیے کہ اس میں میرا دین ہے، میری سلامتی ہے۔ آپ کے بچے اگر نیک ہوں گے تو اس کا پہلا فائدہ خود ماں باپ کو زندگی میں پہنچے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے، مرنے کے بعد قبر میں پہنچے گا، وہاں حساب و کتاب نیک اولاد کی وجہ سے آسان ہوں گے۔ قیامت کے دن نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا محشر میں، وہاں آپ کی نیک اولاد آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کر سکتی ہو۔ مگر کیا یہ حقیقت نہیں؟ ذرا غور کر کے بتائیے، آپ کی موجودگی میں کتنے جنازے آئے ہوں گے، مگر امام کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے۔ کس کو؟ بیٹوں کو بتا رہا ہے۔ یعنی بیٹا یہ نہیں جانتا ابا جان کا جو جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، جس باپ نے اپنی ساری زندگی میرے لیے قربان کر دی، اب میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اس کے لیے نماز جنازہ ادا کر سکوں۔ اب اگر وہ لاش کو سامنے رکھ کر جنازے کی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، دفن کرنے کے بعد پھر دعائے مغفرت میں کیا یاد رکھے گا؟ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ایک لائن پر تو لگایا، لیکن اس کے ذہن دماغ کو پہلے مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی۔ تو جہاں والدین کی ذمہ داریاں، وہاں اولاد کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اگر کل قیامت کے دن یہی بچے پکڑ لیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جب تک میں کم سن تھا انہوں نے نہ مجھے دین کے حوالے سے کوئی بات کی، نہ گھر کا ماحول دین کا بنانے کی کوشش کی، ہم وہاں پر کیا جواب دے سکیں گے؟ پھر حقوق کی بات، شوہر اور بیوی کا مسئلہ آپ دیکھیے۔ شوہر اور بیوی اسلامی نقطۂ نظر سے مقدس بندھن ہے، ان کی دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی اپنی ذمہ داریاں، بیوی کی اپنی ذمہ داریاں۔ کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں کہ کوئی طاقتور ہے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے۔ کبھی مرد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، جو چاہے جیسے چاہے بیوی کے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں، اور یا کبھی بیوی اس کے برعکس سمجھنے لگتی ہے۔ یہاں شریعت اسلامیہ میں اس کا تصور نہیں، بلکہ یہ ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں کی بات ہے، حقوق کی بات ہے۔ بیوی کے کچھ حقوق ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے اور ادا کرے۔ شوہر کے کچھ حقوق ہیں، وہ سمجھے اور اس کو ادا کرے۔ مگر ہمارے ہاں جو ظلم ہوتا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جس کی مسجد والے تعریف کریں، آپ نے یہ نہیں کہا جس کی سماج میں باہر تعریف کی جائے، سوسائٹی والے واہ واہ کریں، نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی سیرت اور جس کے اخلاق کی گواہی اس کی بیوی دے۔ دیکھیے بیوی کا مقام کتنا اونچا ہے۔ میرے اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میری بیوی میری سیرت اور اخلاق کی گواہی دینے والی بنے۔ باہر والے گواہی دیں گے دوسرے درجے کی گواہی، مسجد والے گواہی دیں گے سیکنڈ کلاس گواہی، پہلی گواہی میری بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اور شوہر کی اپنی کچھ اسی طرح کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی جو ذمہ داریاں، اس کے جو حقوق ہیں ان کو سمجھے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مگر یہاں پر بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شادی کے بعد جس بیٹی کو اس کے ماں باپ پھولوں کی طرح سے پال کر دلہے کے حوالے یا سسرال کے حوالے کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر دیکھنے کا اسٹینڈرڈ ڈبل ہے۔ یہ بگاڑ کا بنیادی سبب ہے۔ اپنی بیٹی کو جن آنکھوں سے آپ دیکھتے ہو، کیا بہو آنے والی دلہن کے لیے بھی وہی آنکھیں ہیں آپ کی، یا اس کو دیکھنے کی آنکھیں کچھ الگ ہیں؟ اور جن آنکھوں سے آپ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا داماد کو انہی آنکھوں سے
اور اسی نظریے سے آپ دیکھتے ہیں یا وہاں بھی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ بیٹے کے لیے اور داماد کے لیے دیکھنے کا انداز اور، بیٹی کے لیے انداز اور بہو کے لیے انداز اور۔ کیا بہو کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کے اپنے جذبات نہیں ہیں؟ کیا اس کی اپنی فیلنگ نہیں ہے؟ کہ آپ اپنی بیگم پر اگر یہ پابندی لگا رکھیں کہ وہ اپنے والدین کے پاس وزٹ بھی نہیں کر سکتی یا ان سے خیر خیریت کا فون بھی نہیں کر سکتی، اگر آپ کی بیٹی پر بھی یہی پابندی لگ جائے تو آپ اس کو گوارا کر لیں گے؟ آپ کو یہ بہتر لگے گا؟ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس طرح کا ہمارا ماحول اس وقت بن چکا ہے؟ اور پھر یہاں جو جہیز کی بات ہوتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر، کون سا ضمیر ہے، کون سا ظرف ہے جو لڑکی 17 سال 18 سال 20 سال ماں باپ اس کو پال کر، اس کو بڑا کر کے، بنا سنوار کر آپ کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا یہ ان کا قصور ہے کہ آپ انہی ماں باپ سے اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ اس مطالبے کو پورا کر نہیں سکتے؟ نتیجے میں کتنی بیٹیاں گھر میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے بھی یہ خبر پڑھی ہوگی، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا بیٹی کی شادی کے بارے میں۔ جہیز ڈیمانڈ کچھ اس طرح کا تھا، باپ کو اپنا گردہ دینا پڑ گیا تھا، کڈنی بیچنی پڑ گئی اس کو، اور کڈنی کا سودا وہ کیا، ورنہ باپ بیٹی کے لیے جہیز کا وہ انتظام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، مگر کسی وجہ سے وہ آپریشن کچھ خراب ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی، اور باپ ہاسپٹل ہی میں پڑا رہا۔ اور جس دن بیٹی کی شادی تھی، شادی سے پہلے وہ باپ جو اپنی بیٹی کی شادی ماحول اور سماج کی جو خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے اپنا ایک گردہ بیچ رہا تھا، اس باپ کی لاش پہلے اٹھی اور بیٹی اس کی ڈولی پہلے نہ اٹھ سکی۔ یہ ہمارا سماج ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں مردانگی ہے، غیرت کی بات ہے۔ کون سی غیرت ہے اس کو؟ کیا یہ ہندوستان کے اندر ڈوری ایکٹ جو بنایا گیا ہے، کیوں بنایا گیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کون کون سا ظلم بیٹیوں پر ہوتا رہا اور اب بھی ہوتا ہے؟ تو کہاں ہے وہ دین کی بات جس میں تو قرآن کریم سورہ روم کی آیت 21 جس میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ یہ رشتہ اتنا مقدس اور معتبر ہے کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جانے چاہیے، ایک دوسرے کی راحت، سکون اور آرام کا ذریعہ بننا چاہیے۔ بیوی اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک شوہر کو سکون نہ پہنچائے، اور شوہر اس وقت تک راحت اور سکون محسوس نہ کرے جب تک کہ اس کی بیوی سکون اور آرام سے نہ رہے۔ یہ دونوں کے لیے ضروری ہے، بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی۔ لیکن کیا ہم واقعی اس کا عملی ثبوت دے رہے ہیں؟ کہاں یہ خرابی ہے؟ کیسے یہ خرابی ہے؟ اسی طرح تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، صلہ رحمی، میاں بیوی کے بعد رشتے اور ناتوں کو پہچانیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ قیامت کے دن ان رشتے ناتوں کے بارے میں ہم سے اللہ کی طرف سے پوچھا جانے والا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچاننے، وزٹ کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک شہر میں رہنے کے باوجود بھائی بہن سے جدا، بہن بھائی سے جدا، فون پر خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے تک تیار نہیں۔ کہاں ہے صلہ رحمی؟ جبکہ حدیث میں کہا گیا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کا تم زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرو، عمل کا مظاہرہ کرو۔ لیکن ہم کبھی کبھی دیکھا گیا ایک مسجد میں جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار
مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لیتے ہیں، کہیں سلام کرنا نہ پڑ جائے، کہیں مصافحہ کرنا نہ پڑ جائے۔ مسجد کو تو دل صاف کر کے آنا چاہیے، اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ ہم جب کہیں اے اللہ تو معاف فرما دے، مگر میں اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، لیکن میری بہن اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں معافی کی، اور میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ایک دوسرے سے کتنی یہ دوری ہے ہمارے لیے؟ اسی طرح سے پڑوسی، نیبر، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، دین اسلام نے تو ایسا مزاج پیدا کیا، آپ پیٹ بھر کھائیں اور آپ کا پڑوسی چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، بھوکوں سو رہا ہو، یہ اسلامی غیرت اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ چاہے کتنی تسبیح کے دانے پھیرتے رہیں، کتنا ذکر و اذکار کرتے رہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اس کی خبر بھی لینے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کا جو پڑوسی ہے اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو جائے۔ یعنی میں پڑوسی کو ڈسٹرب کروں، خلل اندازی کروں، دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ شرافت اور تہذیب کے خلاف ہے کہ آپ ایسا شور مچائیں کہ آپ کے پڑوسی آپ کی وجہ سے تنگی محسوس کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ مگر میں آپ بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسی شہر کے اندر ایسے محلے نہیں ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں وہ غیر مسلموں کا محلہ ہے، وہاں سکون زیادہ محسوس کرو گے، صفائی کا زیادہ بندوبست ہوگا، رات ٹائم پر جو ہے لائٹ بند کر دی جائے گی، لوگ گپے مارتے ہوئے سڑک پر نہیں گھومیں گے؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، جو یہاں پر رہے گا بھوکوں نہیں سوئے گا، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، امن اور شانتی یہاں پر زیادہ ہے، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہ ایک دوسرے کی خبر لینے والے ہیں، ہمارے دکھ درد میں ہاتھ بٹانے والے ہیں، ایسا کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم ہمیں دی تھی۔ ایک اور جو اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھیے کہ بگاڑ کیسے پیدا ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی اصلاح۔ اس میں سے ایک، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ذرائع آمدنی اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اکل حرام دعاؤں کے رد کرنے کا سبب، عبادت کے ریجیکٹ ہونے کا سبب، اور اکل حرام اس کے اثرات اور تو اور آپ اپنی بیوی پر بھی دیکھ سکتے ہیں، بیوی شوہر پر بھی دیکھ سکتی ہے، بچے ماں باپ پر دیکھ سکتے ہیں، اور ماں باپ بچوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے ہی تو نہیں حکم دے دیا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، طیب روزی کھاؤ، شیطان کو فالو نہ کرو، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، انیمی ہے شیطان، اس سے بچو تم۔ اور یہ روزی کے سلسلے میں جو شیطان کی جو بات کہی گئی اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر آدمی کیسے پھسل جاتا ہے۔ تو حلال روزی، پاکیزہ روزی، کھاؤ حلال، کھلاؤ حلال اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کو، ورنہ ہماری عبادت یہ بھی ریجیکٹ کر دی جائے گی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور اسی طرح سے رشوت، کرپشن، یہ انتہائی بڑا گھناؤنا جرم ہے معاشرے کے اندر، سماج کو بگاڑنے کا ایک سبب، کہ جہاں رشوت عام ہوگی وہاں تباہی عام ہوگی، ڈسپلین ختم ہو جائے گا، صلاحیت رکھنے کے باوجود وہ آدمی آگے نہیں بڑھ پائے گا، کیونکہ رشوت کی بنیاد پر جو آدمی صلاحیت نہ رکھتا ہو وہ آگے چلا جائے گا، اور کوئی قانون وہاں پر پورا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ذمہ دار ملک کے ہوں، چاہے وہ شہر کے ہوں، چاہے وہ علاقے کے ہوں، چاہے وہ انجمن اور سوسائٹی کے ہوں، دوسروں سے زیادہ ان کو مثالی اگزامپل دینا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیے
بعض ترقی یافتہ ممالک میں کس طرح کی مثالیں ہیں۔ برطانیہ کے پہلے سابق پرائم منسٹر بورس جانسن، کووڈ-19 کا جو زمانہ تھا اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کے کچھ رول بنائے گئے تھے کہ آپس میں زیادہ لوگ بھیڑ بھاڑ نہ کریں، ملے نہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک پارٹی تھی چھوٹی سی، انہوں نے اس میں شرکت کی۔ برٹن کے پرائم منسٹر کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہاں بڑے اور ذمہ دار دوسروں سے زیادہ عمل کا نمونہ پیش کرتے ہیں، اور بعد میں جب معلوم ہو گیا، اتنا احتجاج کیا گیا کہ آپ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کووڈ-19 کے جو رولز آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ نے اس پارٹی میں شرکت کر کے اس کے خلاف ورزی کی، ریزائن کرنا پڑ گیا، استعفیٰ دینا پڑ گیا، حالانکہ پارلیمنٹ میں میجارٹی تھی ان کی، مگر اخلاقی ویلیوز اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ آپ اب اس قابل نہیں ہیں کہ ملک کی قیادت سنبھالیں، کیونکہ دوسروں کو جو پیغام دیا تھا آپ خود توڑ دیے اس کو اپنے لیے۔ اسی طرح اس وقت جو پرائم منسٹر ہے، آپ اس کو دیکھیں، رشی سناک۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ کہاں ہندوستانی نژاد یہاں سے جانے والے، جن کے والدین اور وہاں پل کر بڑا ہونے والا آدمی آج گریٹ برٹن کا پرائم منسٹر ہے۔ ترقی کے مواقع کیسے قومیں دیتی ہیں، صلاحیت کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر، اور ان سے ایک معمولی غلطی ہوئی ابھی قریب کی بات، وہ ہے گاڑی میں بیٹھ کر بیلٹ باندھنے کا مسئلہ۔ حالانکہ یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے، بہت چھوٹی اور عام سی چیز تھی، لیکن اتفاق سے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر بیلٹ انہوں نے نہیں باندھا، اور اس کے بعد جب معلوم ہوا یا اعتراض کیا گیا، پہلے آ کر انہوں نے علل اعلان معذرت نامہ کیا کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، غلطی اتفاق سے ہو گئی تھی، لیکن مجھے بہرحال اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، حالانکہ یہ بہت معمولی چیز تھی۔ تو زندہ قوموں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک کیس ہو گیا تھا، بڑے قبیلے کی ایک لڑکی چوری کی اور اس کی سزا معاف کروانے کے لیے سفارش کروائی گئی، تو ہمارے نبی نے یہ اصول اور قانون پیش کیا تھا، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یداها، اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی یہ جرم ہو جائے، چوری، یہ ایکسٹریم مثال ہے، حضرت فاطمہ ایسے نہیں کر سکتی تھی، مگر آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی سے بھی یہ ہو جائے تو میں بھی اس کو وہی سزا دوں گا جو ایک عام آدمی کو ہو سکتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بڑا جرم کرے تو اس کو معاف کر دو اور چھوٹے کو سزا دو، یہ نہیں، اسلامی تعلیمات اس کے برعکس ہیں۔ اور آخری ایک نقطہ اس سلسلے میں، بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں، مساجد وغیرہ، بہت سارے ماشاءاللہ مساجد کا انتظام وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ مساجد رشد و ہدایت کا مینار بننا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کچھ پریکٹیکل اگزامپل دینا چاہیے۔ اسی ہندوستان میں کچھ ایسی مساجد ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، جمعہ کے دن جو چندہ جمع ہوتا ہے، سن لے علماء، منتظمین، داعیان دین، ائمہ مساجد کہ جمعہ کے دن جو چندہ جمع ہوتا ہے اس کا ایک حصہ علاقے کے بیمار چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہوں ان کے علاج معالجے کے لیے ہم نکالیں گے۔ مساجد رحمت کا گہوارہ، اب وہاں کے غیر مسلم وہ گواہی دیتے ہیں مسجد کا کام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں جو غیر مسلم ہوگا اس کا علاج مسجد کروائے۔ یہ ہے دین اسلام کی توحید کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ۔ تو اس سلسلے میں ہماری بھی ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اور ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، جیسے حدیث میں کہا گیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان اور اس کی طاقت اور اس کے پاور سے ہر ایک محفوظ رہے۔ آپ پیام نبوت جو کانفرنس ہے اس کی خوشبو کو عام کیجیے، پیام امن کو دوسروں تک پہنچائیے کہ معاشرے کے اندر ہارمونی، معاشرے کے اندر امن، سکون
اور شانتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، خود عمل کریں، میری بیوی، میری بیٹی اور میرے معزز بھائی، ان سب کی طرف سے عمل کرنے کا جذبہ ہوگا تو یہ خوشبو صرف اپنے علاقے کو نہیں، شہر کو نہیں، بلکہ ملک اور دور دور تک لوگوں کو معطر کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی آزمائش اور فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔